آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سرکار کی بات کے بارے میں پڑھنا ہے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السناء كما كان حقه بعد الهدى بزرقته وسق السمختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حمد صلاة رونق محفل عزیز محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد شعیب صاحب افینی نقشبندی دامن برکاتہ عالیہ کے دن کے حکم پر آج اس پاک محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے اور اسٹیج پر جلوہ گر دیگر نعت خانہ نشین شان نقیب حضرات قرہ حضرات اور یہاں اس پاک محفل میں دور و دراز سے چل کر کے آئے ہوئے میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں میں اور آپ اس بابرکت محفل میں جو کہ سجائی گئی ہے شادی خانہ محمد عاطف خلجی صاحب محمد ثاقب خلجی صاحب میں دعا ہوں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ بہت کم خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، بہت
کم لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی خوشیوں کا آغاز کسی برے نام سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے نام سے کرتے ہیں. تو ان کو اس بات کی مبارکباد ہو ہی کہ ان کی شادی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ شروع ہونے والی زندگی میں برکتیں دے اور اس بات کی بھی مبارکباد ہو کہ ان کی نئی زندگی کا آغاز کسی ناچ گانے سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی نعتوں سے ہوتا ہے. آپ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں اتنی مہنگائی آج کے دور میں ہے, علماء آپ کے پاس ہیں اور اتنے سینئر نعتخواں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. اتنی مہنگائی کے دور میں سبحان اللہ ہے مفتی, پھر بہت کم چیزیں, بلکہ میں نہیں سمجھتا آج دور کے اندر کوئی مفت چیز مل رہی ہے. اتنے فائدے والی چیز وہ بھی مفت مل رہی ہے تو گج کے کہو یا سبحان اللہ. یہ اللہ رب العزت کا نام ہے, لیتے رہنا چاہیے. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. سامنے بیٹھنے والے دوستوں سے میں گزارش کروں گا, بات اردو میں ہی ہو رہی ہے, پشتو میں تو نہیں, ذرا توجہ میری طرف رکھیں, ماتھے پہ میرے نگاہ رکھ لیجیے. ہو سکتا ہے کچھ بات ایسی سمجھ آ جائے جو ساری زندگی کام کر جائے اور وہ آخرت کا ذریعہ بھی بن جائے, نجات کا ذریعہ بن جائے. نہیں تو پھر مجھے فقیر کی جو باتیں ہیں بس ٹوٹی ٹوٹی میں پیش کر دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میری زبان پر حق جاری فرمائے. سورہ نساء کی آیت پڑھی ہے, اس کا سادہ ترجمہ سن لیجیے. اس کے بعد جتنی ضمن میں میرے اللہ کو منظور ہوگی بات کر کے اجازت چاہوں گا. بس گزارش یہ کروں گا جتنی دیر بیٹھے ذرا محبت والا منظر لگنا چاہیے اور نیت یہ کر لیجیے. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ کو فرمایا تھا, ابو ذر رات کو کھڑے ہو کر قیام کر کے 100 نفل پڑھنا ایک طرف, اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر قرآن کی ایک آیت کا معنی اور مفہوم سمجھ لینا ایک طرف ہے. یہ چھوٹا اجر نہیں, بہت بڑا اجر ہے. تو نیت یہ کر لیجیے ہم اللہ کا قرآن سیکھنا چاہتے ہیں. میں جو آیت پیش کر دوں گا تو پھر آپ جو معنی اور مفہوم سمجھ لیں گے تو میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں, مجھے پوری امید ہے کہ ایک ایک بندے کو قرآن کی اس آیت سمجھنے پر 100 نفلوں کا ثواب ملے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس, کوئی لوگوں اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ آپ بولیں گے نا آپ کو یاد ہو جائے گا, آپ اپنے بیوی بچوں کو جا کر سمجھا سکیں گے, سنا سکیں گے, وہ آگے سنا سکیں گے, نسل یہ سلسلہ چل جائے گا. تو اس میں اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس, لوگوں اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو. کون رب؟ الذی خلقکم, جس نے تم 10 کو نہیں, 50 کو نہیں, 100 کو نہیں, 1000 کو نہیں, 10,000 کو نہیں, بلکہ الذی خلقکم, تم سبھی کو پیدا فرمایا ہے. کیسے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ, تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. وہ جان کون سی ہے؟ ہم سب کے ابا جان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. اللہ فرماتا ہے سنو, میں نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان حضرت آدم سے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اور پھر پہلے پیدا کیا تھا اس ایک جان حضرت آدم کو. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اس کے بعد ہم نے اس کا جوڑا بنا دیا تھا. جوڑا کس طرح مکمل ہوا؟ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو پیدا کر دیا تھا, جوڑا مکمل کر دیا. اللہ فرماتا ہے میں نے ان سے تم سب کو پیدا کیا, 10 کو نہیں, 50 کو نہیں,
تمہیں یا مجھے ہی نہیں صرف بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ بندے کو عقیدے بھی وہ رکھنے چاہیے نا جو قرآن اور حدیث کے مطابق۔ اب فتنوں کا دور ہے، روز جس وقت فیس کھولو نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پوسٹ پڑی ایک پینٹنگ تھی، کئی اس میں مختلف چہرے، ہاتھ، اس طرح کی انسانی، اور اوپر اسٹیٹس یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پینٹ پتہ نہیں کتنے سال اس بندے نے لکھے پرانی، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، اور لکھا ہوا تھا، معلوم یہ پڑا کہ حضرت آدم سے پہلے بھی انسان رہتے تھے دنیا میں۔ یار یہ عقیدہ کہاں سے نکال گیا، یہ بات کہاں سے گھڑ لی گئی؟ سنو، اللہ فرماتا ہے میں نے تم سب کو ایک جان حضرت آدم سے پیدا کیا۔ یہ کوئی ڈائجسٹ ناول نہیں، یہ اخبار کی سرخی نہیں، یہ اس کلام کی عبارت ہے جو کلام قیامت تک کے لیے ہدایت بن گیا ہے۔ یہ ہے اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں حضرت آدم سے پیدا کیا۔ حضرت آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں۔ ہاں ایک چیز تھی، حضرت آدم سے پہلے انسان کوئی نہیں تھا۔ بشریت کا، انسان کا آغاز، انسانیت کا آغاز کس سے ہوا ذرا بولیے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ لیکن کائنات کا آغاز کس چیز سے ہوا؟ کوئی تو شے ہوگی نا جو سب سے پہلے بنی ہوگی۔ حضرت آدم انسان پہلے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کائنات کا آغاز حضرت آدم سے ہوا، نہیں۔ کائنات کا آغاز کس سے ہوا؟ دیکھیں آج بھی آپ اپنی دکانیں بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، مکانات بناتے ہیں، تو دکانوں کا یا گھروں کا افتتاح بھی ہوتا ہے تو کسی اچھی چیز سے کرتے ہیں کہ بری چیز سے؟ جی استخارے والے نہیں، کرنٹ جواب دینے والے نا، جلدی جلدی میرے ساتھ بولتے جائیے گا، جلدی جلدی نمٹا دینا آپ نے جو باتیں کرنی ہیں۔ اچھی چیز سے کرتے ہیں، اور کسی اچھے بندے سے کراتے ہیں کہ برے بندے سے؟ اچھے بندے سے کراتے ہیں۔ اپنے امام صاحب کو کہیں گے حضرت آپ تشریف لے آئیے گا، آپ آ جائیے گا تو دعا فرما دیں گے، بیٹا پار ہو جائے گا۔ یہی ہوتا ہے۔ اور میٹھی چیز سے بھی کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، کڑوی چیز تو نہیں نا تقسیم ہوتی، میٹھی چیز تقسیم ہوتی ہے۔ کائنات کا آغاز بھی تو اللہ نے کرنا تھا تو کسی میٹھی چیز سے ہی کرنا تھا، کسی اچھی شے سے کرنا تھا نا، بری شے سے تو کرنا نہیں تھا۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو سب پہلے سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ باقی ہر چیز کا آغاز ہے کہیں نہ کہیں سے۔ تو کائنات کا آغاز جو ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو سب سے میٹھی اور پیاری شے اور ذات ہونی تھی وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے نور مبارک کو پیدا کر کے کائنات کا آغاز فرما دیا۔ اب اللہ اور اللہ کا محمد وہ بھی نور کی شکل، نور مبارک سرکار تھا۔ پھر فرشتے بھی بن گئے، جنت بھی، دوزخ بھی، آسمان بھی، زمین بھی، یہ ساری چیزیں تقریب ہوگی، لیکن انسان کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے کہا فرشتوں میں چاہتا ہوں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا۔ فرشتوں نے کہا ربنا العالمین کیوں بناتا ہے خلیفہ؟ ہم ہیں نا تیری تسبیح بجانے کے لیے۔ یا اللہ یہ خلیفے کی اولاد ہوگی، ان کو تو طرح طرح کے کام بھی پڑیں گے، یہ ان میں بھی وقت ضائع کریں گے، مثال یہ بزنس بھی کریں گے، بیوی بچے بھی سنبھالیں گے، شادی بیاہ بھی کریں گے۔ یا اللہ کھانا کھانے کے لیے ان کو ٹائم چاہیے ہوگا، بزنس کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوگا۔ یا اللہ ہمارے یہاں تو یہ سسٹم بھی نہیں۔ یا اللہ دن اور رات اگر کوئی تسبیح تیری بیان کر سکتا ہے تو وہ ہم فرشتے کر سکتے ہیں، یہ خلیفے کی نسل اور اولاد تو نہیں کر سکے گی۔ یہ کس نے کہا؟ فرشتوں نے، اللہ۔ اور اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ دیکھیں اشعار آپ نے بڑے سنے، نعتیں کریم نعمان صاحب سے بھی اور فیضان صاحب سے شان میرے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔
ان سے بھی پوچھ لیجیے، ان سے بھی قاری صاحب سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. جتنے اشعار ہیں نا بڑی رسپیکٹ والے بھی تھے، اچھے بھی لکھے ہوئے تھے، لیکن تھے انسان کی، ہے نا، حقیقت انسان کی لکھے ہوئے. لیکن یہ جس کی تلاوت میں نے کی ہے نا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس خالق کی کائنات کا کلام ہے. تو قرآن پر ہمارے لوگ نا ہمیں تانے دیتے ہیں، مخالفین جو ہے نا ہمارے وہ تانے دیتے ہیں. ان سنیوں کو پتہ نہیں کیا کر دیا، شعر سنتے ہیں اس طرح سبحان اللہ کہتے ہیں، لگے ساری دیوار میں جا کے اچھل کر کے بڑے شوق کے ساتھ. لیکن اللہ کا قرآن سنتے نا یہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. اور نہیں یار، قرآن ذرا گج کے اور کہا کرو سبحان اللہ. اشعار ہیں بہت اچھے اچھے، لیکن یہ جو قرآن ہے نا، یہ کسی انسان کا کلام جو ہے ہی نہیں، یہ خالق کی کائنات کا کلام. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا کی بارگاہ میں عرض کری رب العالمین کیوں بناتا ہے خلیفہ؟ ہم ہیں نا تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ فرشتوں میں نے زمین بنائی اپنے محبوب کے لیے، فرشتوں میں نے آسمان بنائے اپنے محبوب کے لیے، فرشتوں میں نے جنت سجائی اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے، فرشتوں میں نے دوزخ بنائی اپنے محبوب کے دشمنوں کے لیے. فرشتوں جو میرا شان والا رسول آئے گا، میرا محبوب جو تشریف لائے گا، فرشتوں میں جانتا ہوں تم میں سے ہو کے نہیں آئے گا، کسی خلیفے کی اولاد سے ہو کے آئے گا. انی اعلم ما لا تو میں نے اپنے محبوب کو جو دنیا کے اندر بھیجنا ہے اس کا بھی تو اہتمام کرنا ہے نا. اللہ نے حضرت آدم کو بنا دیا. حضرت آدم علیہ السلام کے ماتھے میں امام راضی فرماتے ہیں وہ جو نور تھا نا سب سے پہلے سرکار کا نور جو پیدا کیا تھا حضرت آدم کو بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کے ماتھے میں یہاں رکھا اور فرشتوں کو کہا چلو فرشتوں سجدہ کرو. اچھا میں مختصر کر دوں، یہ آپ نے بات سنی ہوئی ہوگی. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن نہیں کیا تو مردود ابلیس شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے اس سے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یا اللہ میں تو. حضرت آدم علیہ السلام رہنے لگے جنت میں. حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تم رہو جنت میں. اب جنت میں ہر شے موجود تھی، نہیں تھی تو اپنی جنس نہیں تھی. ابھی تک حضرت حوا نہیں پیدا ہوئی، اپنی جنس نہیں تھی. اور ہر کسی کو اپنی جنس سے زیادہ پیار ہو. دیکھیں نا انسان جانوروں سے بھی پیار کر لیتا ہے. ابھی آنے والی ہے نا بقرہ عید، خوبصورت جانور لانے کی کوشش کریں گے آپ، اور پھر اس کا خیال بھی کریں گے، دانا پانی پیار بھی بڑا کریں گے. ہو سکتا ہے جس وقت ذبح ہونے لگے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جائے. یار میں نے 10 دن اس کو پالا، میں نے 15 دن پالا، میں نے 20 دن اس کو رکھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا پیار کرتا تھا مجھ سے. تو پیار ہو جاتا ہے بندے کو جانوروں سے. لیکن جیسا پیار انسان سے کرتا ہے ویسا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اپنی جنس جو نہیں ہے جانور، انسان اپنی جنس ہے. تو جیسا پیار انسان اپنی جنس سے کرتا ہے ویسا نہیں کر سکتا. تو جنت میں ہر شے موجود تھی. دودھ کی نہریں جا رہی ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، ہر اس میں موجود ہے. ہر شے جنت میں موجود نہیں ہے تو اپنی جنس نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام رہتے تھے نا پریشان. ایک دن آنکھ لگی سوئے، بیدار ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا. اب نظارہ کریں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ہم نے جوڑا بنا دیا آدم کا. اب جوڑا بن گیا. یہاں نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث شریف سنی. یہ حضرت حوا کو پیدا کیا نا اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی. میرے آقا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عورت جو بنی ہے پسلی سے بنی.
اور پسلی نہ اس طرح اسٹریٹ نہیں ہوتی، سیدھی نہیں ہوتی، کیسی ہوتی گھومی ٹیڑھی اس طرح اس شیپ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اس عورت کو زور لگا کر ٹل لگا کر سیدھی کرنے کی کوشش کیا جائے گا، سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو زور لگا کر نہیں بلکہ پیار کے ساتھ رکھنا ہے، پیار کے ساتھ۔ ہمارے یہاں مشہور ہوتا ہے بعض وہ جی دبا کے رکھنا ہے، میرے بچے میرے بھائی میرے بزرگ دبا کے نہیں بلکہ پیار کے ساتھ رکھنا ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تم سب سے بہتر، تم سب سے بہتر، لیکن اس کے باوجود بھی نا میں تم سب سے بہتر ہونے کے باوجود بھی اپنے اپنے گھروں میں بہترین سلوک کرنے والا ہے۔ تو بہترین سلوک بندہ اپنے گھر کے اندر اسی لیے کر لے کہ بہترین سلوک کرنا کسی اور کی نہیں، میرے مصطفیٰ کملی والے کی سنت ہے، تو گھر کے اندر عمل ہو جائے گا۔ حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کر دیا اللہ نے۔ اب جس وقت اٹھے حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، دیکھا اپنی جنس، دل میں بڑے پیار بڑے پیار لگے ہاتھ لگانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ٹھہر جا آدم ٹھہر جا، یا اللہ خیر ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس کا حق مہر دینا ہوگا۔ یا اللہ کیا حق مہر ہے؟ ذرا آج کل کی نوجوان بھی سنیں، بزرگ بابی بھی سنیں، توجہ سے حق مہر ضروری ہے۔ اچھا پھر وہی بات کروں گا، یہ حق مہر دینے والی کوئی عبادت نوبل کی نہیں، اخبار کی سرخی نہیں، کوئی ڈائجسٹ نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا۔ لوگوں ان عورتوں کے حق مہر نہ خوشی خوشی دیا کرو، ان نحلہ کے کر اللہ نے بتا دیا خوشی خوشی دیا کرو۔ ہمارا حال کیا بن گیا ہے؟ حال ہمارا کیا ہو گیا؟ شادی پر کروڑوں روپیہ تو لگا دیں گے، لاکھوں روپیہ بہا دیں گے، لیکن جس وقت فام ہوگا نا سامنے اور کھانا بھرنا ہوگا حق مہر کا، یہ شرعی حق مہر لکھ لیں۔ آج تک مولوی نے یہ اصطلاح نہیں پڑھی شرعی حق مہر ہوتا کیا ہے؟ جو 7 سال مدرسہ پڑھ کر ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ شرعی حق مہر کیا ہے، وہ بزرگ بابوں کو پتہ ہوتا ہے یہ شرعی حق مہر کیا ہے۔ مولوی پوچھتا جی کیا شرعی حق مہر ہے؟ جی 11 روپے اٹھانے، 11 روپے اٹھانے، وہ یہ تم نے کدھر سے نکال دیا 11 روپے اٹھانے؟ جس وقت صبح اٹھیں گے شریعت یاد نہیں ہوتی، رگڑ رگڑ کے نہ گاڑیاں صاف کریں گے اور یہ نالی کے اندر بہائیں گے سنت رسول، تب شریعت یاد نہیں کریں گے۔ جس وقت کاروبار کرنے چلے جائیں گے اچھی چیز دکھا کے گندی چیز بیچا کریں گے جب شریعت یاد نہیں کریں گے۔ ٹھگی سے پیسے دیں گے وہ شریعت تب اس وقت یاد نہیں کریں گے، لیکن جس وقت کھانا بھرنا ہے حق مہر کا تو پھر شریعت یاد آ جاتی ہے۔ وہ یہ شرعی حق مہر نکالا کہاں سے تم نے؟ سنو شرعی حق مہر وہ ہے جو تیرے بچے کی پسلی کے اندر ہے، یعنی کہ جتنی استطاعت اس بچے کی ہے اتنی استطاعت کا حق مہر رکھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، یہ بھی بندہ سوچ لے چاہے لاکھ روپے دکھائے وہ کھانے کے اندر، لیکن دیتے ہوئے اگر دل اڑ رہا ہے نا پھر بندہ خود ہی سوچ لے اس ایمان کی کس درجے کو بندہ پہنچا، کیونکہ اللہ نے فرمایا دیتے ہوئے نا کوڑنا نہیں جلنا نہیں بلکہ خوشی خوشی ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، لوگوں خوشی خوشی دیا۔ تو حضرت آدم سے بھی یہی مطالبہ کیا، کس نے؟ میں نے نہیں، آپ نے نہیں، کسی مولوی پیر نے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے کہا آدم پیارے اس کا حق مہر دینا ہوگا۔ یا اللہ کیا تو حق مہر، یا اللہ کیا تو حق مہر، اس وقت تو کرنسی بھی کوئی نہیں، یا اللہ کتنا تولہ سونا دے سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی،
بس آخری لمحات ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا آخری اچھا ہو جائے تو بندہ توجہ کے ساتھ میری بات سنیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو لگے ہاتھ لگانے، اللہ نے کہا آدم اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے حق مہر دینا ہوگا۔ حضرت آدم نے ہاتھ جوڑے، یا اللہ کیا دوں حق مہر؟ کرنسی بھی کوئی نہیں پاس، ریال بھی نہیں، روپیہ بھی نہیں، یا اللہ کتنا تولہ سونا دکھ دوں؟ سونا بھی پاس نہیں ہوئی، یا اللہ حق مہر دوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم پیارے میرے مصطفیٰ پر 30 مرتبہ درود پڑھ دے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے بھی پڑھنا شروع کیا ہوگا، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی درود شریف ہے نا، یہ ہمارے ابا جی اور ہماری امی جی کا حق مہر ہے۔ تو پھر برا نہیں مانیے گا، حلالی بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ اپنے امی جی اور ابا جی کے حق مہر سے پیار بھی بڑا کرتا ہے اور بہانے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم تو ویسے ہی بارود والے تو ہیں ہی کوئی نہیں، ہم کیا ہیں؟ درود والے۔ تو ہمیں تو بہانا چاہیے مصطفیٰ پر درود پڑھنے کا، مل کر پڑھیے صلی علی نبینا صلی تو یہاں تک کہ آپ کا بھی یہی ایمان ہوئے گا کہ اگر مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلیا کا مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پر درود اور سلام پڑھیے صلی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ باتیں تو بڑی کرنی تھی آپ کے پر، لیکن ٹائم جو اچھی وقت بچا ہے، میں چاہتا ہوں یہ صرف شعر ہی نہیں کہ مشکل جو سر پہ آن پڑی آقا تیرے ہی نام سے پہلے، باقی درود پڑھنے سے نا مسئلے حل ہوتے ہیں۔ درود پڑھنے سے مسئلے کر لو تجربہ، الحمدللہ ہمارا تو تجربہ ہے، کوئی مشکل آ جائے ہم گھبرانا نہیں، سرکار پر درود پڑھنا اور مشکل جانے مصطفیٰ کا ملی والا جانے۔ نہیں یقین آتا نا تو اٹھاؤ نوائب وقت 19 مارچ سن 2011، اس میں ایک کالم چھپا تھا، پنجاب کا ایک علاقہ ہے گوجرانوالہ، کئی جانتے ہوں گے، کئیوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ وہاں کا ایک رہائشی تھا جس کا نام تھا شیخ انیس، نام یاد رہے گا؟ شیخ انیس۔ اس نے اپنے بچوں کی کرنی تھی شادی اور اس کا ایک کاروبار بھی تھا، دال چاول اس نے ٹھیلے پر رکھے ہوتے تھے، ریڈی لگا کر ٹھیلا لگا کر بیچتا تھا۔ ٹھنڈے دل سے سوچ کر بتائیے گا کتنا کوئی کاروبار ہوگا اس کا، بہت مختصر گھر بھی چلانا اس کو۔ اس نے اپنے بچوں کی کرنی تھی شادی، شادی کون سی سستی ہو جاتی ہے، بڑا خرچہ ہوتا ہے۔ اس نے قرضہ لیا، مقروض ہو گیا وہ 1,57,000 روپے۔ کتنا؟ 1,57,000۔ اب قرضہ جس وقت دینے کی باری آئی نہ دے سکتا، قرض دار آتے مانگتے پریشان بھی کرتے، کچھ سناتے بھی چاہیے، تھک گیا اور پریشان تو ہو گیا لیکن تھا نسبت والا۔ اس نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ سرکار پر درود پڑھو نا تو مسئلے حل ہوتے ہیں، درود پڑھو نا سرکار پر
مسئلے حل ہوتے ہیں. اس نے پریشان تو ہوا لیکن ایک وقت بنا. اس وقت میں کسی سے نہیں ملتی, کوئی کام اور نہیں کر پاتا, بیٹھ کر سرکار پر درود پڑھتا. اور پھر جو سرکار پر درود پڑھتا ہے پھر سرکار اسے کرنا تو نہیں نہ چھوڑتے ہیں. ایک وقت تھا, اسی وقت میں درود وہ پڑھ رہا تھا, دروازے پر ہوئی دستک, دروازے پر گیا, اس نے دروازہ دیکھا تو سامنے ایک انجان بندہ, کبھی اس کو دیکھا نہیں, جاننا نہیں, پہچانا نہیں. کہتا ہے السلام علیکم. میں کہا وعلیکم السلام. آنے والا پوچھتا ہے شیخ علی صاحب آپ ہی ہیں؟ ہاں جی میں ہی ہوں. کہ ذرا اپنی بیٹھک کھولیے نا, مجھے آپ سے دو باتیں کرنی ہیں. شیخ صاحب کہتے ہیں یار میں نے ڈر تو اتنا کیا, پتہ نہیں آج کل کا ماحول ایسے کہ کون ہوگا یہ, اور گھر میں آنے کی اجازت مانگ رہا. پھر بھی کہتے ہیں میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھک کھولی, دروازہ کھولا, اس کو بلایا, بٹھایا. اب وہ بیٹھ کر پوچھتا ہے شیخ صاحب آپ ہی ہیں انیس؟ جی ہاں میں ہی ہوں. آپ نے اپنے بچوں کی شادی نہیں کی تھی؟ جی کی تھی. کچھ قرضہ بھی ہے آپ کا؟ ہاں جی ہے قرضہ. وہ پوچھتا کتنا؟ شیخ صاحب نے بتایا جی 1,57,000. آنے والا اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے, جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور پیسے نکالتا ہے. اور شیخ صاحب کی طرف بڑھا کر کہتا ذرا گنیے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بولو یار سبحان اللہ. شیخ صاحب کہتے ہیں 1000 کے نوٹ تھے. میں نے گنتی کرنی شروع کی. جب گنتی ختم ہوئی نا 1,57,000 پورا لے کر کے آئے. شیخ صاحب کہتے ہیں کبھی میں اس پیسوں کو دیکھوں, کبھی اس آنے والے کے چہرے کو دیکھوں, کبھی پیسوں کو کبھی چہرے کو. جی کون ہو, کدھر سے آئے؟ میں تو جانتا بھی نہیں آپ کو. ماجرا کیا ہے, ماجرا بھی تو بتاؤ نا. آنے والا کہتا ہے شیخ علی صاحب بات یہ ہے کہ رات سویا آمینہ کے لال نے دیدار بخش دیا. نبی کریم علیہ السلام نے دیدار بخش کے ارشاد فرمایا گجرا والا کا شیخ انیس ہے, اس نے اپنے بچوں کی شادی کی ہے, 1,57,000 اس پہ قرض ہے, وہ تیرا مسلمان بھائی ہے, اللہ نے تجھے بڑا عطا کیا ہے, جا جا کے اس کی قرضے والی پریشانی حل کر کے آ. وہ کہتا ہے شیخ صاحب یہ قبول کرے نا آپ, مہربانی آپ کی. خوشی کی بات تو یہ ہے دنیا میں اتنے امیر کبیر انسان موجود ہیں, لیکن آمینہ کے لال نے اس کام کے لیے ڈیوٹی میری لگائی تھی, اور آج میں یہ کامیاب ہو گیا ہوں, یہ پیسوں کو قبول فرما لیں. پتہ تو یہ چلا نا کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی, مشکل کشا صلی علی شفیعنا صلی علی. تو جوڑے تو اور بھی بنے ہیں. حضرت آدم حضرت حوا کا پہلا یہ بھی جوڑا بننے لگا ہے. میں دعا کروں اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں معاملات اچھے فرمائے, محبتیں قائم و دائم فرمائے. جوڑے تو کئی بنے نا, حضرت آدم حضرت حوا یہ پہلا جوڑا, پھر اور بنتے گئے. لیکن ایک میری سوچ ہے کئی جوڑے دنیا میں ایسے بنے کہ سوچ کر لگتا ہے اگر یہ نہ بنتے پتہ نہیں کیا ہوتا. مثال حضرت آدم حضرت حوا کا جوڑا نہ بنتا تو ہم کہاں سے جاتے ہیں؟ ایسی ایک جوڑا اور ہے, وہ ہے حضرت عبداللہ حضرت آمینہ. اگر یہ جوڑا نہ بنتا مصطفیٰ کملی والے کہاں سے آتے؟ اور رب کی قسم ہے جوڑے کئی بنے. حضرت عبداللہ
پر بھی قربان جائیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کملی والے کو اس کائنات کے اندر بھیج دیا. کبھی حضرت آمینہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا. کئیوں کی نہ اتنی بڑی بڑی زبانیں اور سرکار کے والدین کو بھونکنے سے بات نہیں آتے. یہ سرکار کی امی جی تو دوزخی، اماں جی دوزخی، ابا جی دوزخی. تم پیار والے ہو کبھی یہ بات نہ کہنا. کیوں؟ ہمیں اپنی آخرت کی پرواہ ہے نا. محشر کے میدان میں سونا ناراض ہو جائے بیڑے غرق ہو جائے گا. کبھی بھی حضرت آمینہ کے بارے بات کرنی ہو نا تو ہمیشہ پھول ہی اپنی زبان سے نکالنا. کہنا کہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو. ہمیشہ یہی کہنا. کہیں گے نا آج کے لیے یاد ہو جائے گا، پھر جگہ جگہ اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے اعلان کرنے کی، آپ کو بھی، کہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیرے چاند پر بھی او درود تجھ پہ بھی آمینہ، اور تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ رام ہے. سرکار علیہ السلام کے صدقے حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کے جوڑے کے صدقے اللہ تعالیٰ ان جوڑوں کے اندر بھی محبتیں نصیب فرمائے. نہ چاکیوں سے بچائے، نہ اتفاقیوں سے بچا کر اتحاد اور اتفاق دولت نصیب. وما علیہ